اور اصل بات اس کی یہ ہے کہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا کام پہنچا دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب کسی کے دل کو اتنی وسعت دی تو وہ، اور اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو وہ ضرور کر لے گا. جزاک اللہ خیر. میڈم میں پوچھنا چاہتی تھی کہ جیسے آپ بتا رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ آج کل ہوپ لیس زیادہ ہوئے ہیں لوگ، جس کی وجہ سے ڈپریشن میں جا رہے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہوپ لیس کے اپوزٹ ہوپ فل مجھے تو زیادہ لوگ لگتے ہیں کہ ہم کچھ تھوڑا بہت بھی کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کر دے گا معاف. اور ہوپ فل مطلب یہ ہوپ فل ہونا مطلب ٹھیک ہے، مطلب کہ ابھی ہم چلو باقی کوشش تو ہم کر رہے ہیں نا، تو تھوڑا بہت جتنا بھی ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بخشش کر دے گا ہماری، مطلب ہمیں جنت مل جائے گی. تو مطلب بہت زیادہ جس طرح دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کر رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں دیکھو وہ تو اتنا بھی نہیں کر رہے، اتنا تو تم کر رہے ہو نا. تو مطلب ہم اسی میں ہی ہوپ فل ہو جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اتنا تو ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کہ آپ کی بات ٹرو ہے اس اعتبار سے کہ آج کا دور ایسا ہے جہاں پہ انسان ایک دوسرے کو جو ہے وہ تسلی دیتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، چلو اتنا تو ہے ہی نا، دوسروں سے تو بہتر ہی ہو جو نہیں کر رہے. تو انسان جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. یعنی یہ جو ہے نا کمپیریزن کا ایک غلط میدان ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھنے کے لیے کہا، پیچھے والوں کو نہیں. تو جب پیچھے دیکھو گے تو آپ کو نیکیاں کم ہوں گی. تو یہ تو نیچرل بات ہے، وہ کسی دور میں بھی آ سکتی ہے انسانوں کے اندر. دوسری بات یہ کہ یہ جو ہوپ فل ہونا ہے نا، یہ میں اسے ہوپ فل ہونا نہیں سمجھتی. بیسیکلی یہ یعنی ایک فیک ہوپ ہے، فالس ہوپ ہے. اس کو اصل ہوپ نہیں کہہ سکتے، دھوکے کی ہوپ کہہ سکتے ہیں آپ. خود فریبی ہے، اپنے آپ کو خود ہی فریب دے دیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا. وَأَنسَهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دی. انہیں فکر ہی نہیں ہے کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرا حساب لینا ہے. تو یہ کیفیت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے اندر اس وجہ سے بھی آتی ہے کہ انسان جب رب کو یاد نہیں کرتے تو وہ اپنے مستقبل کے بارے میں کانشیس نہیں رہتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک ھم الخاسرون، ایسے لوگ ہی ٹوٹل لاس میں ہیں، ان کا تو دیوالیہ ہی نکل گیا. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے، اس سے کنیکٹڈ رہے. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا اور اللہ کے لیے عمل کرے گا تو اسے پتہ چلے گا پتہ نہیں یعنی میرا یہ عمل اس قابل تو نہیں ہے کہ میں پیش کر سکوں. لیکن پھر انسان کہتا ہے اس کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اسے بھی ویٹیج دے گا. بے شک جزاک اللہ خیر. وہی بات جو آپ بار بار کرتے ہیں کہ علم سے کنیکشن ضروری ہے، جی علم کے ساتھ ہی انسان. جی پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. میں یاسمین ظہیر سکھر سے آئی ہوئی ہوں. الحمدللہ استاذہ آج دل میں دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے قبول کی کہ آپ کے اس پروگرام میں شامل ہوئی ہوں میں. الحمدللہ استاذہ بڑی تکلیف ہوتی ہے جس طریقے سے کہ ہمارا معاشرہ سر مائک روزانہ، تھوڑا قریب کر لیں. جی ٹھیک ہے، جی. دل بڑا پریشان رہتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. معاشرتی برائیاں، بہرہ روی، روز ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ دل پریشان ہی رہتا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی خواتین جو اس میں میجر رول پلے کر سکتی ہیں اور کر بھی رہی ہیں الحمدللہ، لیکن وہ خاطر خواہ رزلٹ نہیں نظر آ رہے نا. لیکن ہوپ، امید نہیں چھوڑی جاتی. اس کا کیا سبب ہے کہ ہم کیوں اتنے گرتے چلے جا رہے ہیں؟ کیا ہم باعمل نہیں ہیں، یا امید چھوڑ دی ہے، یا دعا نہیں مانگتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ نہیں ہے. وہ خالق اور مخلوق کے درمیان جو ہے نا وہ تھوڑے پردے حائل ہو گئے ہیں. جو کنیکشن ہونا چاہیے اگر وہ ریئل کنیکشن جڑا وہ ایسے ہی جیسے آپ کسی الیکٹرانک ڈیوائس کو اس کو آن کرنا چاہتے ہیں لیکن پورے طریقے سے اس کا کنیکشن جڑتا نہیں ہے تو اس کے کرنٹ ٹھیک نہ آنے کی وجہ سے ایک ڈیوائس کام نہیں کرتی. اسی طرح سے بندہ بھی کام نہیں کرتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی تعلق دوبارہ صحیح طریقے سے جڑے تو یعنی
بندے اور رب کے درمیان پھر کوئی الحمدللہ کو مشکل نہیں رہ جاتی اس کے لیے اگلا سفر کرنا. تو یہ ڈسکنیکشن کی وجہ سے ہے. تو انسان کا کنیکشن دو چیزوں کے ساتھ جڑتا ہے, یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے گا یا اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کوئی بھی چیز اس کے لیے بڑی ہو سکتی. کسی کے لیے مال بڑا ہو جائے گا, کسی کے لیے ڈگری بڑی ہو جائے گی, کسی کے لیے اقتدار بڑا ہو جائے گا, کسی کے لیے نام بڑا ہو جائے گا. لوگ کسی نہ کسی کے لیے تو جیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے جیو. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ کہہ دو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دو یقیناً میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے. دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے اللہ کے سامنے, مجھے نہیں اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے خود کو رکھ کے سوچیں گے نا ایک لمحے کے لیے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا جینا کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. اور آج اگر ہمیں جانا ہو تو ہمارا یہ جیون اللہ کے لیے کنسیڈر ہوگا یا نہیں. تو اور کوئی یعنی بڑی بات نہیں ہے, ڈسکنیکٹڈ ہے, کنیکشن سے ہی جڑ جائے گا. اسی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ اٹھیں اور ایک دوسرے کو کال دیں, نیکی کی کال دیں. لوگ اللہ تعالیٰ سے جڑیں گے, لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کریں گے, تو اللہ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے ریڈی بھی ہو جائیں گے. جزاک اللہ خیر. جی استاذہ نیکسٹ کویشچن آن لائن کہ سبیکا پوچھ رہی ہیں کہ ہم اپنی سول کو کیسے پیوریفائی کر سکتے ہیں اور اپنی ایگو کو کیسے کرش کر سکتے ہیں. جہاں تک پیوریفیکیشن کے عمل کا تعلق ہے, سب سے پہلا کام جو ہے وہ آج کے دور میں ڈیجیٹل ورلڈ میں ڈیجیٹلی ڈیٹاکس کریں خود کو. ڈیٹاکس کیے بغیر آپ دیکھیں, آپ اپنی باڈی کو ڈیٹاکس کرتے ہیں نا, کہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے باڈی فنکشن ٹھیک نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ٹھیک طریقے سے ورک کرنے لگے, تو آپ اسے ڈیٹاکس کرتے ہیں. ڈاکٹرز ایڈوائز کرتے ہیں, آپ کے ڈائٹیشین جو ہیں وہ آپ کو اس طرف بتاتے ہیں کہ آپ اگر اپنی باڈی پہ ورک کرنا چاہتے ہیں, ایک ہیلتھ کی طرف اگر آپ کا سفر ہے, تو پہلا سٹیپ جو ہے وہ ڈیٹاکسیفیکیشن ہے, آپ ڈیٹاکس کریں. اسی طرح سے آپ کو ڈیجیٹلی ڈیٹاکس کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے, مینٹل ڈیٹاکس کرنے کی. اب دیکھیں ایک انسان کا دماغ سوچوں سے بھرا ہوا, انتشار سے, فکروں سے, پریشانیوں سے, کسی کے بارے میں بدگمان ہے, کسی کے بارے میں وہ کسی سے جیلس ہے, یعنی اس کی سوچوں میں بہت کچھ بھرا ہوا ہے. جو کچھ وہ نیٹ فلکس پہ دیکھے, جو کچھ وہ سوشل میڈیا ریلز پہ دیکھے, میمز دیکھے, سب کچھ, تو اس کا دماغ اتنے بھرے ہوئے دماغ میں کیا آئے گا. آپ ایک گلاس کے اندر پانی ہے, آپ اس میں دودھ ڈالنا چاہتے ہو تو کیا کرو گے, پہلے خالی کرو گے نا. خالی کیے بغیر آپ اس میں دودھ ڈالیں یا کوئی مشروب ڈالیں, کیسے ڈال سکتے ہیں. تو آپ اگر ڈالنا بھی چاہیں گے وہ پہلے والا گر جائے گا, نہ پہلا بچے گا نہ دوسرا. تو پہلا عمل جو ہے وہ ہارٹ اینڈ مائنڈ پیوریفیکیشن کے لیے آپ اپنے اندر سے وہ چیزیں, آپ دیکھیں آپ کے لیے آپ کے بس میں کہاں ہے. آپ نے جو دیکھا وہ آپ کے اندر سیو ہو گیا, آپ نے جو سنا وہ آپ کے اندر سیو ہو گیا, آپ نے جو پڑھا وہ سیو ہو گیا. اب جب وہ ساری چیزیں آپ کے اندر آتی ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہم بھول گئے, لیکن کسی موقع پہ وہی چیز پاپ اپ ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ پیچھے کہیں چھپ گئی تھی اور اب جو ہے وہ سامنے آ گئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے اندر سٹورڈ ہیں, اس کے لیے جو چیز سب سے زیادہ کام آنے والی ہے نا وہ استغفار ہے. میری بیٹی 3 سال کی تھی تو مجھ سے کہنے لگی کہ یعنی ماما اگر کسی کا ہارٹ ڈرٹی ہو جائے تو پھر اس کو کلین کیسے کریں گے. تو میں نے اسے کہا کہ ہارٹ ڈرٹی ہونے سے کیا بات ہے. کہتی دل میں اگر بری بری باتیں آئیں. تو میں نے اسے کہا دیکھو آپ اپنے ہارٹ کو نہ تو کوئی سوپ لگا سکتے, نو شیمپو, نو ادر تھنگ, لیکن ایک چیز ایسی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اس کے رسول نے ہمیں بتائی ہے کہ اگر آپ اس کو کلین کرنا چاہتے ہو تو اس کو استغفار سے کلین کر سکتے. میں حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے
کوئی خطا کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا یا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیتے ہیں، واش کر دیتے ہیں. اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو وہی دھبا پھیل جاتا ہے اور پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور دل جب سیاہ ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ ظاہر ہے کہ جو چیز اس سیاہی کو دور کرنے والی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ ہے. دوسری بڑی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، قرآن مجید میں آتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دل زنگ آلود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اگر دلوں کو زنگ لگ جائے تو پھر کس چیز سے دور کریں؟ تو آپ نے 2 علاج بتائے تھے. آپ نے فرمایا کثرت سے موت کو یاد کریں اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں. آپ آزما کے دیکھیے، ڈی ٹاکس کرنے کے لیے دونوں چیزیں بہت زیادہ فائدہ مند، ایون ڈیجیٹل ورلڈ کے لیے بھی اور آج کے باشندے کے لیے بھی یہی چیزیں ہیں. وقت نکالیں اپنے جانے کے بارے میں سوچنے کا. 5 منٹس آپ 1 منٹ سے شروع کر لیں. 1 منٹ کو بھی آپ کو سوچنے کا موقع مل جائے نا ریلی تو آپ کی پوزیشن چینج ہو جاتی. اور اگر 5 منٹ نکالتے پھر آہستہ آہستہ اسے بڑھاتے ہیں تو آپ یعنی کم از کم اپنی پوزیشن سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں. تو ڈی ٹاکس کرنا استغفار سے کریں. ڈی ٹاکس کرنا ہے تو آپ موت کو یاد کریں، آپ کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں. اور ڈی ٹاکس کرنے کے لیے جو ہر وقت کے چیلنجز ہیں، ادھر آپ کچھ کرنا چاہتے ہو پھر ایک نئی سوچ آ گئی. ریپیٹڈلی آنے والے خیالات کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اگر شیطان تمہارے اندر کوئی اکساہٹ ڈالے اللہ کی پناہ لے لو. یقین کریں جو لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں نا ان کے دل میں جو گھبراہٹیں اٹھتی ہیں، کبھی انہیں لگتا ہے کہ یہ جگہ جو ہے بند ہو جائے گی یا سانس نہیں آئے گا. کبھی انہیں لگتا ہے کہ یعنی کسی چیز کے تلے دب ہی جائیں گے. یعنی ان کے لیے وقت گزارنا اور کوئی ہر نیا خیال ایک نیا چیلنج ہوتا ہے. اللہ کے رسول کی باتیں سچی ہیں. بلیورز دراصل وہ ہوتے ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں جو کہا گیا وہ بالکل سچ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو استعاذہ یعنی پناہ کی دعائیں سکھائیں تو ان دعاؤں میں سے جتنی بھی دعائیں ہیں آپ کوئی بھی دعا کریں گے تو وہ بہت زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. دوسرا ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ان یحضرون. اے میرے رب میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے اور اس بات سے بھی کہ وہ میرے پاس آئے. واللہ آزمودہ ہے کسی انسان کو کسی سٹیج کے وسوسے آ رہے ہوں، ایک آئے دوسرا آئے تیسرا آئے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ واپس اندر رہ جائے. نہیں رہے گا کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ حفاظت کریں گے. انسان کو یاد بھی نہیں رہتا کہ میرے دل میں وسوسہ کون سا آیا. الحمدللہ. تو یہ امپورٹڈ خیالات جو ہے نا ان سے جو شیطان کی طرف سے آتے ہیں تو اللہ کی پناہ لے لیں تو اللہ تعالیٰ پناہ دے دیتے. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کوشچن. سب سے پہلے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور جو میرا کویسچن وہ یہی ہے ریگارڈنگ پیلسٹینین ایشو کہ میں پچھلے دنوں بہت زیادہ ڈپریشن اور تکلیف سے گزری ہوں کہ اس بات پہ کہ جب نیتن یاہو ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے پریس کانفرنس کی اور اس نے بڑی دیتا دلیری سے کہا یہ ہمارا حق ہے، جی ہم اس کے مالک ہیں، تو ہم کیا اتنے بغیرت بے شرم ہو گئے کہ ہمارے اندر وہ پہلی والی ہمت ہی نہیں رہی، اقبال والی خودی ہی نہیں رہی. میں کیا کروں، میرا بیٹا ہے، میں اس کو کیسے کہوں کہ ان کا مقابلہ کرو یہود و نصارہ کا. یہ بہت بڑا ڈپریشن ہے. میں چاہتی ہوں وہ گلوری آئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں خلفاء کے دور میں رہی ہے. تو مجھے آپ بتائیں کہ میں اس سے نکلنے کے لیے کیا کروں. آپ نے بہت اچھی طرف توجہ دلائی ہے. یقیناً ہر مسلم مرد اور عورت کے دل میں اس کی وجہ سے ایک تکلیف ہے. ایک چیز جو ہر کرسچن کہتا ہے
ابھی پچھلے دنوں میں ان کے سینیٹر نے کہا کہ ہولی لینڈ تو جیوز کی ہے کیونکہ بائبل میں آیا ہے. تو ایک کنسپچلی ان کے مائنڈ میں ہے کہ یہ ہولی لینڈ ہے اور ہولی لینڈ ہمارے لیے تھی. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کبھی دشمن کے اینڈ پہ بھی جا کے دیکھنا چاہیے. انسان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ نیتن یاہو ہے نا, تو وہ اپنی فلسفی سے کنونسڈ ہے. اس کو یقین ہے جو کچھ اس نے پڑھا, جو کچھ اس نے سمجھا, ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اس تک ہے, جنریشنز تک انہوں نے ٹرانسفر کیا, ایجوکیٹ کیا سب کو, کنوکشن اور ٹرانسفر کیا. ایک ایک بچے کے اندر کنوکشن ہے, وہ اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. دیکھیں, ایموشنل ہونے سے چینج نہیں آئے گی. مکہ میں ہوتے ہوئے رسول اللہ نے کبھی پروٹیسٹ کیا تھا اہل مکہ سے کہ اچھا ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو یعنی قتل کرتے ہیں, کسی عورت کو جو ہے وہ اتنے برے طریقے سے قتل کیا گیا, آخر بلال کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا, یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے یا کوئی ایسی بات. جہاں کہیں آئیڈیولوجیکلی کانفلکٹس ہوتے ہیں نا, اس کو ایسے ایڈریس نہیں کیا جاتا. اس کو ایڈریس کرنے کے لیے بڑا کول ہونے کی, پیشنٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ وقت کا انتظار کریں, آپ ایسی جنریشن تیار کریں. میں آپ کو اس دور میں لے جانا چاہتی ہوں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہولی لینڈ لے جانا چاہتے تھے یہودیوں کو. اس وقت کے جیوز نے کیا کہا تھا, اذهب انت وربک فقاتلا, جاؤ تم اور تمہارا رب دونوں لڑو, انا ہاہنا قاعدون, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر 40 سال کے لیے ہولی لینڈ ان پر حرام کر دی تھی. 40 برس تک ہولی لینڈ انہیں نہیں مل سکی. پھر کیا ہوا, صحراؤں میں نئی نسل, وہاں پیدا ہوئے بچے, نئی نسل پل بڑھ کے جوان ہوئی جن کے اندر جذبہ جہاد تھا. پھر ان لوگوں کے توسط سے ہولی لینڈ تک پہنچنے میں وہ لوگ کامیاب. حضرت موسیٰ اس وقت تک جا چکے تھے, یعنی مشن تو پھر آگے اور لوگوں نے بڑھایا. ان کے ساتھ حضرت یوشع بن نون تھے, پھر باقی لوگ, تو یہ لوگ پھر ہولی لینڈ تک پہنچے تھے. میں ایک شبہ اور بھی دور کرنا چاہتی ہوں ہولی لینڈ کے بارے میں. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت کہا تھا کہ یہ اس علاقے میں داخل ہو جاؤ, یا یہ یعنی آپ کی ڈیسٹینیشن یہ ہے, تو وہ زمین پر رہنے کے لیے قیامت تک کے لیے یہ کوئی رولنگ نہیں تھی, یہ اس دور کے لیے تھی. یہ مس انٹرپریٹ کیا گیا, جس انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو آپ کو پریشانی ہے, میں یہ کہتی ہوں کہ دشمن کو دیکھ کے نا اپنی پالیسی طے کرنی چاہیے کہ what we have to do. تو دشمن ایموشنل نہیں ہے, اسے جنریشنز تیار کی, صرف جنریشنز تیار نہیں کی, جنریشن سے کام کیا ہے. اب یہ دیکھیں تعداد میں کتنے کم ہیں, اور انہوں نے ٹیکنالوجی بھی کام کی, انہوں نے ہر اینڈ سے کام کیا ہے لوگوں کے برینز کو کیچ کرنے کے لیے. آپ سوچتے ان کے جو وہ سوچوانا چاہتے ہیں سوچتے ہیں, جو وہ کھلانا چاہتے ہیں کھاتے ہیں, جس طرح سے وہ رکھنا چاہتے ہیں اسی طرح سے رکھتے ہیں. پوری دنیا میں جو چینج ہے نا, آج آپ کہتے ہیں, آپ کی جنریشن کہتی ہے کہ وی آر جینزیز اینڈ وی آر الفاز. تو ہماری جنریشن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی جینزی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو مسلم ہے, وی آر مسلمس, ہماری جنریشن بھی مسلم ہے. لیکن جو انہوں نے کام کیا, مجھے لگتا ہے کہ سبق سیکھنا چاہیے, لیسن لینا چاہیے کہ ہم اپنی جنریشنز کے لیے اس سے زیادہ بڑھ کے مخلص محنت کریں, اپنی جنریشنز کی تربیت کرنے کے لیے, ان کے مائنڈ کو چینج کرنے کے لیے, ان کو آگے لے جانے کے لیے, ان کو بتانے کے لیے کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کون سا گردوں تھا تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. اور میں خاص شعر سنانا چاہتی ہوں, تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے اپنے پاؤں تلے تاجے سرے دارا. لیکن وہ قوم کیسے تیار ہوئی تھی؟ اس کی تیاری
تھوڑے عرصے میں نہیں ہوئی. 13 سال تک اس قدر سٹ پٹاتے تھے صحابہ کرام کہ ہمیں مقابلہ کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کی اجازت نہیں ملتی تھی. جہاد کے لیے اصول ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کوئی ماں اپنے بچے سے کہے جاؤ آپ لڑاؤ, یا 100 مائیں یا 1000 مائیں کہیں یا 1,00,000 مائیں کہیں جاؤ لڑاؤ. اس کے لیے جہاد کے لیے جو رولنگز ہیں, جو اصول ہیں, ان کو فالو کرنا پڑے گا, اس کے مطابق چلنا پڑے گا, ورنہ سوائے یعنی ہلاکت کے کچھ بھی نہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو کرنے والا کام ہے نا, اگر آپ اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, اگر آپ کے اندر اتنی انرجی آ چکی ہے نا, اس کام کو ایکسیپٹ کر لیں, اپنی نسلوں کی حفاظت کرتے ہیں, اپنی نسلوں کو اس کے لیے تیار کرتے ہیں. ہماری یہ جو جنریشن ہے نا, یہ جو ہمارے ٹینز ہیں اور ہمارے بچے ہیں, یہ منافق نہیں ہے, ہپوکریٹ نہیں ہے, ان کے اندر بڑی گنجائش ہے. مجھے ان لوگوں سے بہت زیادہ ہوپ ہے, اپنی یوتھ سے بہت زیادہ ہوپ ہے. ان کو اگر ہم سمجھائیں, یہ لوگ ہیں جو ہماری انشاءاللہ تعالی یہ اس کام کو لے کے زیادہ اچھا آگے بڑھ سکتے ہیں اچھا الحمدللہ. تو ہم کیوں نہ اپنے انرجی کو ان پہ لگائیں, اپنا پوٹینشل ان پہ لگائیں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر دشمن ہمیں یہ دکھا رہا ہے نا, تو میں یہ سمجھتی ہوں اس کا حق ہے. اس نے کام کی, اس نے محنت کی, ہم نے محنت نہیں کی. ہم ایک نہیں ہیں, ہم ون نیشن ون امہ نہیں ہیں, لیکن ہمارے لیے چانس موجود ہے. اور بڑی اہم بات کہنا چاہتی ہوں, آپ کو پتہ ہے آج کی تازہ ترین خبر کیا ہے؟ چائنا نے فضا میں, اوپر خلا میں, آپ کو پتہ ہے شہاب ثاقب کے جو ٹکڑے آتے ہیں زمین کی طرف, کچھ بڑے ہوتے ہیں, کچھ یعنی چھوٹے ہوتے ہیں, اس کو یعنی اتنے فاصلے پر مار گرا ہے, توڑ دیا. کیا ثابت کرنے کے لیے؟ یہ کہ ہماری پاور ہے, اچھا ہم آگے بڑھ گئے. تو چائنا نے بھی تو کام کیا نا. آپ سوچئے, بائبل میں کرسچنس کو بھی پتا ہے, جوز کو پتا ہے, یاجوج ماجوج کا ایریا کون سا ہے, یہی. اور رسول اللہ کی حدیث آج مجھے یاد آ رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ چائنیز یاجوج ماجوج ہیں, یہ میری اوقات نہیں ہے کہ میں یہ کہوں, کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے وہ کون لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, اور وقت آئے گا تو پتہ چل جائے گا. لیکن حدیث میں آپ کے سامنے رکھیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج انسانوں کو جب کنٹرول کر لیں گے نا, پھر وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے, اور وہ کہیں گے زمین والوں کو تو ہم نے ختم کر دیا, ان کو تو ہم نے کنٹرول کر لیا, اب آسمان والوں کو بھی ہم نے کنٹرول کر لیا. تو میں کہہ رہی تھی اچھا, اینڈ آف ٹائم کا ایک اور سائن ظاہر ہونا شروع ہو گیا. تو بس یہ کہ وقت تھوڑا سا رہ گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے میں زیادہ وقت نہیں ہے. ہم نہیں جانتے کس دن اچانک پتہ چلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے. اور یہ جو جتنی جنگ ہے نا, یہ جو تیاری ہو رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی ہے. اب انہوں نے ہی آنا ہے, ادھر سے دجال نے نکلنا ہے, یاجوج ماجوج نکلیں گے, اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے. یہ کتنی جلدی ہوتا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے, لیکن آگے پیچھے یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس زمین کا وقت ختم ہو جائے گا. تو ہمیں اپنی جنریشنز کو بھی یہ میسج دینا ہے کہ اینڈ آف ٹائم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا, تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نیچرلی سبھی ساتھ دیں گے. اور اصل میں تو یہ دیکھیے ایک اور چیز جو آج کے دور میں پوری ہو چکی نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پتھر, ہر حجر اور شجر پکار اٹھے گا, اے مسلمان یہ دیکھ میرے پیچھے یہودی ہے. آج کیا دنیا بھر کو پتہ نہیں چل گیا؟ آج انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں رہ گئی. جسے دنیا جینوسائیڈ کہتی ہے وہ اس کی پرواہ بھی نہیں انہیں. دنیا مظلوم بن کے حق لینا چاہے تو کبھی ایسے حق نہیں ملا کرتا.
اور مقابلہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی ہوگا، اس سے پہلے ہوگا نہیں. جو بھی پیشین گوئیاں ہیں، جیسے اللہ نے تقدیر لکھی زمین والوں کی، ہمیں اپنے طور پر کوشش کرنی چاہیے جو ہمارے سے بن پڑتی ہے، لیکن اصل کوشش کا میدان جو ہے اپنی نسلوں کو تیار کرنے کا، خود تیار ہونے کا، اپنی نسلوں کو تیار کرنے کا. اور الحمدللہ خواتین کا تو خصوصی میدان بھی یہی ہے، نسلوں کی تربیت. اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے. آمین. جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سادہ آپ نے بتایا کہ ریئل لائٹ سے دوری جو ہے انزائٹی کا سبب بنتی ہے، اور واقعی ایسا ہے. تو ہم کیسے کنیکٹڈ رہیں؟ ہم کوشش کرتے بھی ہیں اور چیزیں پھر چھوٹ جاتی ہیں. دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ تیمور کی سٹوری، اس نے چونٹیوں کو دیکھا تھا کہ ایک چونٹی ہے جو اوپر چڑھتی ہے، پھر وہ نیچے گر جاتی، پھر چڑھتی ہے، پھر وہ نیچے گر جاتی ہیں. تو ٹرائل اینڈ ایرر والا معاملہ تو زندگی میں رہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ سے مدد مانگیں تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. ایک دعا ضرور کیا کریں، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. یا اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے نہ کرنا، ایک لمحے کے لیے بھی. میرے حالات کی اصلاح کر دینا، تیرے سوا کوئی میرا معبود نہیں. جو چیزیں انسان کی ہیلپ کر سکتی ہیں، اچھی کمپنی، علم کی مجالس، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. کیونکہ سنت پر عمل کرنے کی کوشش جاری رکھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے. کہ انسان گرے بھی تو گرتے ہوئے کو اللہ تعالیٰ تھام لیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں کہا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میرے فٹ سٹیپس کو فالو کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. تو کرنے والا کام یہی ہے. اللہ سے محبت ہے آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، 5 ٹائمز کی جو پریئر نمازیں ہیں اس میں پنکچول ہو جائیں، زیادہ اس کی کوالٹی کو امپروو کریں. صبح و شام کے اذکار، سونے جاگنے کے اذکار، ہر کام سے پہلے بسم اللہ، اس کے اختتام پر الحمدللہ، اور بھی دن رات میں جو سنتیں ہیں، سنت کو نہ چھوڑیں. سنت پر عمل کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا. اور میں ایک حدیث جو بہت ہوپ فل ہے، کیونکہ ہم ٹورڈز ہوپ جا رہے ہیں، تو میں ضرور سنانا چاہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کرو. تو جبریل علیہ السلام بھی محبت کرنے لگتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کے لیے سنت کی اتباع کی ہے، تو اللہ نے تو محبت کرنی، اللہ تعالیٰ پھر یہ نہیں کہ خود محبت کریں. جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں آپ بھی محبت کرو، وہ محبت کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام آسمان والوں سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، آپ سب بھی محبت کرو. تو سب آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں. جسٹ امیجن، ایک انسان نے صرف سننا کو فالو کرنے کی کوشش کی ہے، پھر جس وقت آسمان والے محبت کرتے، پھر وہ محبت، وہ یعنی ندا جو ہے وہ زمین تک آتی، پھر زمین والے بھی محبت کرنے لگتے. تو اتنی قوتیں ساتھ شامل ہو جاتی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ برابر نفل عبادات کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. تو
कितनी बड़ी बात है सुन्नत को फॉलो करना, और नवाफिल भी सुन्नत में से है। तो आपको जब कभी मौका मिले, जब वज़ू करें 2 रकत नमाज पढ़ लें, अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। और जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहू ताला मेहरबान हो जाए, जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करें, तो अल्लाह ताला किस तरह से पूरे आसमान वालों को मोहब्बत पे लगा देते हैं। और मोहब्बत करने वाले फरिश्ते फिर दुआएं करते हैं, या अल्लाह इस पर रहम फरमा दे, या अल्लाह इसकी मगफिरत फरमा दे। फिर दिल के अंदर यही फरिश्ते नेकी के ख्यालात डालते हैं, तो इंसान अकेला नहीं रहता। और ये सब कुछ होता है सुन्नत को फॉलो करने से। तो सुन्नत हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और सुन्नत सिर्फ खजूरें खाना नहीं है कि आप खजूरें खा लें, आप ऑलिव्स खा लें और आप जो है वो मिसवाक कर लें। नो डाउट कि ये सारी सुन्नतें हैं और हमारे लिए हर सुन्नत प्रेशियस है। रसूलुल्लाह की हयात में जो ज़िंदगी बरतने की सुन्नतें हैं, उनको ज़रूर अपनाएं।